Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ قریش کے معزز اور شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف تھا جو بنی زہرہ قبیلہ کے ایک بڑے اور محترم سردار تھے، جبکہ والدہ کا نام برہ بنت عبدالعزا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی نیک سیرتی اور اعلیٰ اخلاق کے سبب اہل مکہ میں بہت معزز سمجھی جاتی تھیں۔ نسب اور شرافت میں آپ کا خاندان نہایت بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ قریش کے خاندانوں میں آپ کا شجرہ نسب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ملتا ہے، جو آپس میں ایک ہی جد پر جا کر ملتا ہے۔ آپ کی شادی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت اور شفقت سے پالا۔ آپ کے چہرہ انور اور معجزات کو دیکھ کر اکثر کہا کرتی تھیں کہ میرا بیٹا بڑی عظمت اور شان والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نیک سیرت، پاکیزہ اور باوقار خاتون تھیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو وہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ آپ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بنی۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک ایسا روح پرور واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد محض ایک پیدائش نہ تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت عالم کی آمد کا اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے جو آپ کی نبوت اور عظمت کی واضح نشانیاں تھیں۔ نور کا ظاہر ہونا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بطن میں آپ کو محسوس کیا تو ایک نور میرے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نور کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ شام کے علاقے بصرہ کے محلات تک مجھے دکھائی دیے۔ یہ نور دراصل اس بات کی علامت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی بن کر آئیں گے۔ کعبہ کے بتوں کو گرانا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اس رات خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت زمین پر گر گئے۔ یہ منظر اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیا میں شرک کی تاریکی ختم ہونے والی ہے اور توحید کا سورج طلوع ہوگا۔ کسریٰ کے محل کا لرزنا۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 بڑے کنگرے ٹوٹ گئے اور اس کے دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ ایک نشانی تھی کہ اب ظلم و جبر پر مبنی حکومتیں زوال پذیر ہوں گی، انصاف و عدل کی حکومت قائم ہوگی۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ فارس میں آتش پرستوں کا ایک آتش کدہ صدیوں سے جل رہا تھا جسے وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات وہ آگ بجھ گئی۔ یہ ایک بڑی
نشانی تھی کہ اب باطل طاقتیں ختم ہوں گی اور اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند ہوگا۔ بحیرہ تبریہ کا خشک ہونا۔ اسی رات ایک اور عجیب معجزہ یہ ہوا کہ وہ جھیل جو مدتوں سے بھری ہوئی تھی اچانک خشک ہو گئی۔ یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ اب دنیا کی پرانی گمراہی اور رسم و رواج ختم ہوں گے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ تمام معجزات اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کے نقشے بدلنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی کفر و شرک کے نظام لرز گئے اور ہدایت و ایمان کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے لگیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر نے کہا ہے وہ آیا رحمت عالم، وہ آیا فخر آدم، خوشی سے جھوم اٹھا عالم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ ان معجزات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور آخری رسول تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا رہنما بنائیں، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔